الحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. صدق خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ دوئی. قصہ مختصر. میں رسول پہ سر جھکا دیا میں رسول پہ سر جھکا دیا میرا نصیب میرے نبی جگا دیا میرا نصیب میرے نبی جگا دیا رسول پہ اور سرشار کر دیا مجھے بے خود بنا دیا سرشار دیا مجھے بے خود بنا دیا اے چشم یار تمہیں، اے چشم یار تمہیں مجھے کیا پلا دیا اے چشم یار تمہیں مجھے کیا پلا دیا میں در رسول پہ ذکر رسول پاک نے اتنا مزہ دیا ذکر رسول پاک نے اتنا مزہ دیا غم حیات کو جنت بنا دیا حیات کو جنت بنا دیا حیات کو جنت بنا دیا حیات کو اور ایسا سخی ایسا سخی
سلطان بنا دیا رسول پہ سر جھکا دیا رسول پہ سر جھکا دیا میرا نصیب نبی جگہ اور آئے کیوں ہمیں اس کے نصیب پر آئے کیوں ہمیں اس کے نصیب پر جس کو میرے حضور نے جلوہ دکھا دیا جس کو میرے حضور نے جلوہ دکھا دیا رسول پہ سر جھکا دیا میرا نصیب نبی جگہ دیا میرا نصیب سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ صحیح ترجمہ تشریح کرنے کی، عبارات پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی، حدیث پڑھنے کی اللہ توفیق دے، اور آپ کو مجھے سننے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک اور حدیث پاک کے وہ پہلو جو نظر بد سے متعلق ہیں ان سے آغاز کیا تھا، اور اسی ضمن میں گفتگو کا اختتام ہوا۔ آج اس موضوع کو مکمل کرنے کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ارادہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مخلوق خدا کے دلوں میں اپنے حبیب کے فرامین کو راسخ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا جی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی نظر بد لگا کر تمہیں گرا دیں گے، جب قرآن سنتے ہیں بغض و عداوت کی نگاہوں سے گھور گھور کر دیکھتے ہیں، برائے حسد و عناد کہتے ہیں کہ یہ ضرور عقل سے دور ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 14 صدیاں پہلے کہ کافر کو کیا تکلیف تھی، وہ حضور سے جلتے کیوں تھے، وہ قرآن سے حسد کیوں کرتے تھے، وہ قرآن سے جلتے کیوں تھے؟ یہ حسد ہے، یہ عناد ہے، اور یہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام قیامت کی دیواروں تک چلے گا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ جو ایک مرتبہ اللہ کا کلام سن لے پیارے محبوب کی زبان سے کائنات میں، پھر دوبارہ کوئی اس زبان کی تاثیر کو دلوں سے نکال نہیں سکتا۔ 14 صدیاں گزر گئیں قبلہ، 14 صدیاں، 1446واں سال چل رہا ہے۔ 1400 صدیوں کے اندر جس نے بھی حضور کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہے اس نے پھر اتارا نہیں۔ وہ لوگ
جو اصلاً نسلاً خطا ہیں اور ان کی بنیاد بھی خطا ہے، ان کی شخصیت بھی خطا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مرتد ہوتے ہیں. جن کی اصل بھی صحیح ہو، جن کی نسل بھی اچھی ہو، اللہ کی قسم حضور کے ساتھ یاری لگا کر وہ کبھی یاری کو توڑتے. ہاں میاں صاحب فرماتے ہیں اصلاں نال جن کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے، او بے نسلاں نال جن کی کریے او پٹھیاں چالاں چل دے. اصل ہو، خطا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی غلامی سے اس کو نکلنے نہیں دیتا. تو چاہے بلال کتنا اس کی کھال کو ادھیڑ دیا جائے یا زبان کو جلا دیا جائے، ہاں پھر وہ جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ میں اگر آج کا حساب کتاب لگا کے آپ کو بتاؤں، اس وقت 400 درہم کا کپڑا پہنتے تھے، سوٹ پہنتے تھے. آج کل کے 12-15 لاکھ روپے کا صرف سوٹ پہنتے تھے. اسلام میں آئے، سارا مال ان کا غرباء میں تقسیم ہو گیا، صرف تن کے اوپر ایک چادر رہ گئی تہ بند، جن کو ہم دھوتی کہتے ہیں. اور جب آپ کا وصال ہوا، حضرت کفن اتنا چھوٹا تھا کہ سر کی طرف سے اوپر کرتے تھے، پیر ننگے ہو جاتے تھے، پیروں پہ ڈالتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مصعب کے سر کو ڈھانک دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو. شکوہ کرتا تو یہ بندہ کرتا، شکایت کرتا تو یہ کرتا کہ اسلام نے مجھے کیا دیا ہے، لیکن خدا کی قسم آخری سانس تک اس بندے کی زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہیں تھی. اس بندے مومن نے جب حضور کی غلامی اختیار کی تو مرتے دم تک دنیا چھوٹ جائے، سب کچھ لٹ جائے، پیا لٹ جائے، لیکن سونے کا دامن نہ چھوٹے. کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جس کو عشق رسول کی ایک دفعہ جاگ لگ گئی حضرت جی، وہ پھر جانے والی نہیں ہے. اس لیے کفار کو یہ تکلیف تھی کہ یہ نبی کے تو ایسے غلام بن جاتے ہیں کہ ان سے ساری دنیا چھین لو، ان سے پیسہ چھین لو، ان سے دولت چھین لو، ہر ایک شاید چھین لو، یہ غلامی چھوڑتا ہی نہیں. اور ہم سارا کچھ لگا رہے ہیں، ہم پیسہ بھی لگا رہے ہیں، ہم دنیا کی ہر طاقت استعمال کر رہے ہیں، ہماری کوئی بات سنتا ہی نہیں. او حضور، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس کے بعد اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل، ہنی حضرت جی ارا برا کنک کرا کرائی کریمن درا، جب بھی اب بات ہوگی حضور کی بات ہوگی یا نبی کے غلاموں کی بات ہوگی، اب کسی اور کی بات نہیں کی جائے گی. نظر بد لگنا یہ بالکل برحق ہے. العین حق، صحیح بخاری شریف کتاب الطب کی یہ روایت ہے. اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین لتدخل الرجل القبر رجلا القبر وتدخل الجمل القدر، یقیناً نظر بد آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ وقضائہ وقدرہ بالانفس، میری امت کے اکثر لوگ قضاء اور قدر کے بعد مشیت الہی اور تقدیر کے مطابق ہو موافق نظر بد کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں. موت
جو قسمت میں لکھی ہوئی ہے وہ تو ہے، اللہ کا امر تو ہے ہی ہے۔ حضرت صاحب میرے رب کی مشیت کے مطابق نظر بد بھی بندے کو قبر تک پہنچا دیتی، اور اللہ آپ کی خیر کرے۔ یہ شرح مشکل الآثار امام طحاوی نے اس کو نقل کیا ہے، اور صرف انسانوں ہی کی نہیں، انسانوں کو جنوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں ان النبی رأى فی بیتہا جاریۃ وفی وجہہا صفعۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر ایک بچی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد تھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہا نظرۃ فاسترقوا لها، آپ نے فرمایا اسے نظر بد لگی ہوئی ہے، اسے دم درود کراؤ۔ اور یہ صفعۃ سے مراد امام بغوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں شرح السنہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جنات کی ہے، یعنی بندوں کو صرف انسانوں ہی کی نظر نہیں لگتی بلکہ جنات کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد جعفر کو بڑی جلدی نظر لگ جاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جھاڑ پھونک کروا لیا کروں؟ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، ہاں دم کر لیا کرو، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی ہے تو وہ نظر بد ہوتی ہے۔ نظر بد لگنے کی بنیادی وجہ کیا ہے جی؟ حسد ہے۔ نظر بد لگنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ جب بندہ کسی چیز کو خود حاصل نہ کر سکے، ہاں جی، تو وہ پھر حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ محنت تو کرنی نہیں، کوشش تو کرنی نہیں، لوگوں کو صرف کامیابیاں نظر آتی ہیں، لوگوں کو محنت نظر نہیں آتی، مشقت نظر نہیں آتی۔ میں ایک موٹی سی مثال دوں، ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا جی عمر اس کی 25-26 سال، کہنے لگا جی فلاں بندے کے پاس بھی مکان ہے، فلاں بندے کے پاس بھی مکان ہے، فلاں کے پاس بھی گھر ہے، اس کے پاس بھی کاروبار ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے جی۔ میں نے کہا یار اس کی عمر بتانا ذرا کیا عمر ہے؟ کہنا جی تقریباً 60-65 سال، کسی کی 65-70 سال، کسی کی جو ہے 55-60 سال۔ میں نے کہا تیری عمر کنی ہے؟ کہنا جی 25-26 سال۔ میں نے کہا پتر انہاں دی عمر ویکھ تے اپنی عمر دیکھ، انہاں دی کوشش دیکھ تے اپنی کوشش دیکھ۔ آج تجھے حسد جو ہو رہا ہے، ان کی ڈیڈیکیشن، ان کی محنت، ان کی مشقت، اس عمر میں 60 سال کے بعد جا کے ان کو وہ کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ آپ کہیں جی مجھے 25-26 سال کی عمر میں یہ کامیابی حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا بابو۔ منزل مشقت مانگتی ہے، محنت مانگتی ہے، اس لیے حسد کرنے کی بجائے محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچا دے۔ تو پھر جو محنت کرتے نہیں ہوتے ہڈ حرام ہیں، ہاں جی جناب، دل نہیں کرتا کام کرنے کو جی، نیند آ گئی ہے جی، بخار چڑھ گیا ہے جی، سردی لگتی ہے جی، مجھے محنت کرنے کی عادت نہیں ہے جی، تو بابو پھر ساری زندگی بھوکے ہی مرو گے، ساری زندگی غربت میں ہی جیو گے۔ جو لوگ کامیاب ہیں ان کی مشقت کو دیکھیں، ان کی محنت کو دیکھیں، ان کی لگن کو دیکھیں، ان کی قربانیوں کو دیکھیں، اس کے بعد وہ وہاں پر جا کے پہنچے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ ہم نے محنت کوئی نہیں کرنی، ہم نے مشقت کوئی نہیں کرنی، ہم نے کوئی ایسا سلسلہ نہیں کرنا، اپنی جان کو نہیں مارنا، اور بابو پھر ساری زندگی اسی مقام پر رہو گے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ پھر یہ لوگ تمنا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس کے پاس بھی نہیں رہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، مکان ہے، کوئی سامان ہے، یا اللہ اس سے بھی چھن جائے۔ وہ بندہ مومن حسد کرنے کی بجائے رشک کیا کر،
حسد کرنے کی بجائے رشک کرنا چاہیے کہ یا اللہ میرے اس بھائی کو تو نے عطا فرمایا ہے، اس کے پاس اس نعمت کو سلامت رکھ، مجھے بھی عطا فرما، یہ کہنا چاہیے۔ یہ کیا ہوا آئندے کو بھی خوش ہے؟ بھئی آپ کے پاس نہیں ہے تو محنت کر کے لو، اللہ سے دعا کرو، تقدیریں بدلنے والا اللہ ہے، محنت آپ کرو، دعا اللہ سے کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز بھی عطا فرما دے گا۔ شامل ذوال احترام الاحتشام، اگر کسی بندے کو نظر لگ جائے تو اس بندے کو چاہیے وہ سورۃ الفلق کی تلاوت کیا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ وحدہ لا شریک اس اپنے پاک کلام کی برکت سے اس بندے سے نظر بد کو دور فرما دے گا۔ اچھا جی، نظر لگنے کا ایک اور سبب ہے کہ ہماری زبانوں پر کلمہ شکر کوئی نہیں، ہماری زبانوں پر اچھی چیز کو دیکھ کر شکر کوئی نہیں، ہم ہائے ہوئی اوئے کر کے اس کو نظر بد کے اندر ہم جو ہے لگا دے، نظر بد لگا دیتے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العین لتونع الرجل باذن اللہ حتی یصعد الحالقا ثم یتردى منہ۔ نظر بد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدمی کو لگی رہتی ہے یہاں تک کہ اسے بلندی تک لے جاتی ہے، یعنی وہ پہلے آدمی سے بہت اچھا لگتا ہے، آدمی کو وہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جناب واہ 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 کیا بات ہے اتنے، پھر اوپر لے جا کر اپنے زہریلے پن کی وجہ سے اسے نیچے گرا دیتی ہے۔ اکثر لوگ امیر ہونے کے بعد غریب کیوں ہو جاتے ہیں؟ پیسہ آنے کے بعد، پیسہ تو آ گیا نا جی، پیسہ آنے کے بعد غریب کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ نہیں کہ پیسہ آتا نہیں ہے، پیسہ سب کے پاس آتا ہے، ملتا سب کو ہے، لیکن بابو سنبھالنا کسی کسی کو آتا ہے۔ اس مقام تک پہنچنا آسان ہے، لیکن اس مقام کو مینٹین کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ بندے کے پاس ابھی کچھ نہیں ہے نا جی، اس کی شخصیت اور اس کی طبیعت عام نارمل سی ہوگی، لیکن وہی بندے کے پاس 10 لاکھ روپیہ آ جائے، 20 لاکھ روپیہ آ جائے، اس کی شخصیت بدل جائے گی۔ اور اگر وہی بندہ اس کو 1 کروڑ روپیہ مل جائے، شخصیت اور بدل جائے گی۔ وہی 50 کروڑ روپے میں بدل جائے، 1 ارب روپے میں بدل جائے تو شخصیت بالکل ہی بدل جائے گی۔ ایروگینٹ، غرور، تکبر، اناد، دکھاوا، یہ چیزیں آ جائیں گی۔ بڑے بڑے دنیا کے جو امیر رئیس لوگ ہیں نا، کبھی ان کی حالات زندگی کو پڑھ کے دیکھو، ان کے اندر دکھاوا کوئی نہیں، وہ اسی طرح سادہ سادہ سے رہتے ہیں۔ وارن بفر ایک بابا ہے، دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی، امیر ترین آدمی، ٹاپ لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ وہ دنیا کا اتنا امیر آدمی کہ پیسے کا شمار ہی کوئی نہیں اس کا۔ حضرت وہ آج بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتا ہے، چھوٹا موٹا سفر پیدل طے کرتا ہے، امیر ترین آدمی ہے جی۔ اس کے پاس پیسہ ختم نہیں ہوا، مرنے کے قریب ہے، 70-80 سال عمر ہو گئی اس کی، انے واہ پیسہ ہے جناب، پیسہ نہیں جا رہا کیونکہ وہ سنبھالنا جانتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز سنبھالی نہیں جاتی، ساری زندگی کچھ دیکھا نہیں ہوتا تو پھر جب آ جائے تو پھر سکون لینے بھی نہیں دیتا۔ ہاں ساری زندگی دیکھی نہیں نا جی، ان کے پاس اربوں روپیہ کھربوں روپیہ پڑا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آئے نہیں، سب سے پہلے جو کیڑا کاٹتا ہے ہمیں برانڈ کا کیڑا کاٹتا ہے، برانڈ کا کیڑا کاٹتا ہے۔ اللہ کے بندے، جوتی 2000 روپے کی بھی آ جانی ہے، 1000 روپے کی بھی آ جانی، وہی جوتی آپ برانڈ کے نام پر اپنا کٹوا رہے ہو، وہ 1.5 لاکھ روپے کی 2 لاکھ روپے کی جوتی لے آئے ہو، پہننی تو پیروں دے وچ ہی ہے نا۔ وہی چیز، وہی سہولت، وہی آسانی، وہی سکون آپ کو 2000 روپے کا جوتا بھی دے سکتا ہے، لیکن چونکہ برانڈ ہے۔ رات کو میں ایک پروگرام پہ تھا اور اس پروگرام کے بعد ساتھی بیٹھے،
وہ کہنے لگے کہ جناب برانڈ ہونا چاہیے جی، برانڈ ہونا چاہیے، برانڈ ہونا چاہیے۔ میرے پاس چھوٹا سا فون ہے، یہ میں نے 30,000 روپے کے لیے تھا۔ اس نے فون رکھا، میں نے کہا آپ کے فون کے اندر کیا کیا اسپیسیفیکیشنز ہیں، اس کا پروسیسر کتنا ہے، اس کی ریم کتنی ہے، اس کی میموری کتنی ہے، ذرا یہ بتاؤ۔ کہنے لگے جی اتنے کی۔ میں نے کہا کتنا کے لیے؟ کہتے 1.5 لاکھ روپے کا۔ میں نے کہا یہ میرا 30,000 روپے کا فون ہے اور تیرے سے زیادہ اس کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ اب مجھے یہ بتا، تو ٹیکنالوجی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے یا برانڈ کے نام پہ کٹوانا چاہتا ہے؟ اب آیا نا جی، ماڑے کو لایا، غریب کو لایا، ان کو چین نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ دکھاوا کریں گے، اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ کر بات کریں گے، حضرت پھر مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کو نظر لگے گی یا نہیں لگے گی؟ جو اللہ دے نا اس کو سنبھالنا چاہیے۔ اللہ دے جب سنبھالو۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے مخلوق خدا پہ نظر رکھو۔ البتہ حضرت جی اگر نظر لگ جائے، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی میں نے یہ علامات عرض کی تھیں، آج پھر میں عرض کر دیتا ہوں۔ کیا کیسے پتہ چلے آپ کو کہ نظر لگ چکی ہے؟ اس کی چند خاص علامات ہیں۔ پہلا، ہر وقت سر میں درد رہتا ہے، ہر وقت سر میں، زیادہ شدید نہ رہے تو ہلکا ہلکا سر میں درد لازمی رہے گا، یہ نظر بد لگنے کی علامات ہیں۔ چہرے کا رنگ جو ہے زرد ہونا شروع ہو جانا، ہم کہتے ہیں ہم سفید ہو رہے ہیں، سفید، چٹے ہو رہے ہیں، چٹے، ساڑی کھال بڑی چٹی ہو رہی، وہ چٹی نہیں ہو رہی بابا جی، جناب نے نظر لگی ہوئی ہے۔ چہرے کا رنگ زرد ہو جانا، خون کا غائب ہو جانا، پسینے کی کثرت آنا، اور ڈکار اور جمائیوں کی کثرت ہونا۔ تھوڑا سا پانی بھی پیا تو بھا، کھانا بھی کھایا تو ہاں جی، بار بار یہ سلسلہ ہونا۔ اچھا جی، ہاتھ پاؤں میں رطوبت ہونا ہے، سوج نہیں جاتے، ایسے آپ کریں تو پتہ لگتا ہے جناب پانی پڑ گیا ہڈیوں میں۔ ہڈیوں میں پانی کیسے پڑ سکتا ہے جناب؟ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ دل کی حرکت کا تیز ہو جانا، ہر وقت دل گھبرایا رہتا ہے، گھبرایا رہتا ہے، گھبرایا رہتا ہے۔ دل غمگین ہونا، باوجود سب کچھ ہونے کے بندہ غم زدہ رہے گا۔ ارب پتی آدمی بھی نا، وہ بیچارے ہر وقت غم کے اندر رہتے، یار فلانی جگہ کاروبار نہیں بنا، فلانی ڈیل نہیں بنی، فلانا کام نہیں ہویا۔ وہ خدا کے بندے جو تیرے پاس ہے اس کو انجوائے کر۔ قارون بھی اپنا خزانہ یہیں چھوڑ گیا تھا، تیری کیا اوقات ہے تو لے جائے ساتھ؟ کائنات میں کوئی بادشاہ اپنا خزانہ ساتھ نہیں، جڑے مصر دے سن بادشاہ، ہاں جی، مصر کے بادشاہوں نے کیا کیا؟ مرنے کے بعد اپنے خزانے اپنے ساتھ ہی قبروں میں، قبریں بھی کمرے جتنی بنا کے سارے خزانے اس میں رکھ دیے۔ لو جی ہون 2014 دے اندر، 2018 دے اندر، 20 دے اندر، 24 دے اندر مسلسل انہاں دی قبراں بھی کھول کے اندر وچ بھی خزانے کڈ لے، لاشاں پئیاں رہن تے خزانے سانو دے دیو۔ انہاں دے تمام جننے بھی سونے دے برتن سن، کرسیاں سن، وہ ساری چیزاں بھائی اگلے نے کھولیاں۔ آپ قبر میں لے بھی جائیں گے، دنیا قبر سے بھی نکال لے گی آپ کا خزانہ، ٹینشن نہ لو۔ تو اس سے اچھا نہیں بھائی، سیانے بیانے بندے بیٹھے ہو یار، آپ کا مال کون سا ہے؟ آپ کا مال کون سا ہے؟ کمایا آپ نے ہے آپ کے پاس، سبب آپ بنے، لیکن آپ کا ہے کون سا جناب؟ یہ تو بتائیے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کے دو ہی مال ہیں، بندے کے مال دو ہیں، ایک وہ جو اس نے کھا کے فنا کر دیا، ایک کھا کے فنا کر دیا، دوسرا اللہ کے نام پہ دے کے بچا لیا۔ وہ میں صدقے جاؤں سنیا، اللہ کے نام پر دینے سے تو جیب سے نکلتا ہے، مال تو کم ہوتا ہے، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے نام پر دینے سے بچ جاتا ہے، فنا نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد فنا ہو گیا، جتنا مرضی آپ قیمتی کھانا کھا لیں، ٹیسٹ صرف زبان تک ہے، اس کے بعد گند بن کے ہی نکلنا ہے، ٹیسٹ اس کا زبان تک کی ہے، اس کے بعد کوئی ٹیسٹ نہیں۔ یا جی تو بابو خود بھی کھاؤ، خلقت خدا کو بھی کھلاؤ، اور اپنے جو ہے اللہ کے نام پر بھی دو، جو بچ جائے۔ سادہ سی بات ہے قبلہ، ہم نے سفر کرنا ہو نا جی مری کا، کشمیر کا، تو ہم اس کے مطابق تیاری کرتے ہیں۔ بھائی 4 ہفتے کا سٹے ہے، 5 جوڑے رکھ لو، 4 جوڑے رکھ لو، 7 جرسیاں بھی رکھنا بھائی، دستانے بھی رکھنا بھائی، ٹھنڈا بڑا ادھر کا ہے، کھانے کے لیے بھی انتظام کرنا ہے۔ بابو ٹھیک ہے، اتنے سے سفر کے لیے آپ نے اتنا انتظام کر دیا،
اور جو ہمیشہ کا سفر ہے بابو اس کے لیے کیا کیا؟ حضرت جی کمینہ آدمی بھی چلا جائے گا اس دنیا سے، شوم بھی چلا جائے گا، سخی آدمی بھی چلا جائے گا، چلا دونوں نے جانا ہے، مزہ اس وقت آنا ہے جب اگلی جہان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ سورہ مدثر کا آخری حصہ پڑھ کے دیکھنا، جا کے آپ تھوڑا سا قرآن آپ بھی پڑھ کے دیکھنا، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، سینے میں تنگی محسوس ہونا، شدید غصہ آنا، ہاں جی، اکثر لوگ کہتے ہیں وہ مینوں غصہ بڑا ہوندا ہے، میں ویسے تو کچھ نہیں کرتا، لیکن جدوں مینوں غصہ آ جائے پھر میں ہنج کر دینا تے ہنج کر دینا۔ بھائی جان تسی آئی جائے ہو چکے ہو، تہاڈا پروگرام آئی جائے ہو چکے، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہمارے اندر غصہ کب آئے گا، ہمارے اندر شہوت کب آئے گی؟ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح رگوں میں تمہارے خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان دوڑتا ہے۔ وہ جناب ہائی جیک ہو چکے ہیں جناب، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ شدید غصہ آنا، کندھوں کے درمیان اور کمر کے نیچے درد رہنا، رات کے وقت نیند نہ آنا، پیشاب کا بار بار آنا۔ یہ ہماری قوم ساری رات جاگتی رہتی، صبح فجر کی اذانیں ہوتی ہیں ان کو نیند آ جاتی۔ یہ ہائی جیک ہو چکے، یہ منظور ہو چکے ہیں، یعنی نظر بد لگ چکی ہے ان کو۔ ورنہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ آج بھی عشاء کے بعد کچھ دیر جاگتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے جاگے، اس کے بعد سو جاتے ہیں، فجر میں اٹھتے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظر بد سے بچنے کے طریقے بتائے، اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین، صحیح بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، وہ فرماتی ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او امر ان یسترقی من العین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ نظر بد کے توڑ کے لیے دم درود کرایا جائے۔ جو گھر کا بڑا ہے نا جی، نانا ہے، دادا ہے، ابا جی ہیں، یہ کسی قاری صاحب کے پاس جائیں، 4 صورتیں یاد کر لیں، کچھ کلمات ہیں میں یہاں پہ پڑھ دوں گا، ان کو ریکارڈنگ سے نکال کے لکھ کر کے وہ اپنے بابا جی کو یاد کروا دیں، یا خود یاد کر لیں، یا پھر وہ کلمات لکھ کر پڑھ کر دیکھ کر ہی دم کر دیں۔ ان کلمات کو، یہ وہ کلمات ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اللہ کے حبیب کی زبان میں تاثیر بھی ہے اور برکت بھی ہے اور یقیناً شفا بھی ہے۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں شفا بھی ہے، یقین بھی ہے، برکت بھی ہے۔ یہ بابا جی کو سکھا دو، اپنے گھر کے بڑے کو سکھا دو، نہیں تو ہر کوئی سیکھ لے، سبحان اللہ۔ ہاں جی، وہ سیکھ کر کے اپنے بچوں کو دم کر دیا کرو، اپنے اوپر بھی دم کر دو۔ جو بچے نہیں کر سکتے وہ لکھ کے کلمات لکھ کے ان کے گلے میں ڈال دو، اللہ ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے گا۔ اچھا جی، اگر ممکن ہو جو آپ کے نظر میں بزرگ آدمی ہے، بزرگ عالم ہے، اس کے پاس لے جائیں، اس سے دم کروا دیں۔ پہلے تو خود ہی کرو، نہیں سب سے بہترین حال ہے آپ کرو۔ ہاں جی، سارے پڑھے لکھے ماشاءاللہ، اب کون سی جہالت رہ گئی باقی؟ ہاں جی، ساری گلی گلی میں جناب ایم اے بی اے پاس لوگ بیٹھے، تو قرآن کے 4 کلمات بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا جی، تو کر لیا کرو۔ نہیں کر سکتے تو اپنے عالم صاحب کے پاس آ جاؤ، ان سے کروا لو۔ اچھا جی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشانی کے وقت پڑھنے کے لیے یہ کلمات آقا جی ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ پریشانی تو اہم نس کے آ جاتی ہے نا جی، جتنے بھی بیٹھے ہو، پڑھے لکھے سیانے لوگ بیٹھے ہو، پریشانی کی یہ کلمات لکھ کے رکھ لو، بلکہ 5 10 15 20 50 مرتبہ پڑھو گے زبانی یاد ہو جائیں گے۔ بہت زیادہ بھی آپ نے 50 مرتبہ پڑھو گے نا، بالکل زبانی یہ چیز یاد ہو جائے گی، پڑھتے رہا، پریشانی آئے گی نہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، آپ کو حضور نے سکھایا، عبداللہ ابن عمر کو حضور نے سکھایا۔ اچھا جی، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ دعا اپنے ان بیٹوں کو سکھایا کرتے جو سمجھدار ہوتے، اور جو ناسمجھ ہوتے ان کے گلوں میں لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، یہ سنن ابو داؤد شریف کی۔ یہ عمل کون کر رہا ہے جی؟ صحابی رسول۔ یہ عمل کون کر رہے ہیں؟ صحابی رسول۔ اس کو، یہ صحابی رسول جو عمل کر رہے ہیں، ان کو سکھایا کس نے ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آج المیہ یہ ہے، ہمارے نا جی آج کنویں کے مینڈک زیادہ ہو گئے، کنویں کے مینڈک زیادہ ہو گئے۔
وہ صرف کنویں کے جہان کو جانتے ہیں، اس کے بعد کوئی جہان نہیں جانتے. وہ ایک خاص حلقہ فکر کے اندر بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں. علم کا جہان کتنا وسیع ہے انہوں نے کبھی دیکھا نہیں. 6 کتابیں مستند ہیں تمام علماء کے نزدیک، جو معترضین ہیں ان کے نزدیک، جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا. میرا اپنا نظریہ ہے، میری اپنی سوچ ہے کہ صرف یہ 6 کتابوں میں جو حضور کی بات ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی صحیح ہے. 380 کتابیں صحابہ اکرام تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ اقدس میں، تبع تابعین کے زمانے میں مدون ہو چکی تھی. میرے لیے یہ نہ بخاری میرے لیے دلیل ہے، نہ مسلم دلیل ہے، میرے لیے حضور کا فرمان دلیل ہے جو صحیح ہے. وہ مسلم شریف میں ہو، وہ بخاری شریف میں ہو، وہ ابو داؤد شریف میں ہو، وہ نسائی میں ہو، وہ ترمذی شریف میں ہو، وہ ابن ماجہ میں ہو، وہ کنز العمال کے اندر ہو، وہ مصنف عبد الرزاق کے اندر ہو، وہ موطا امام مالک کے اندر ہو. بابا وہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں ہو، حضور کا فرمان ہے، صحیح ہے، میرے لیے وہ قابل حجت ہے. ہمارے دماغوں میں سب سے پہلا کیڑا جو بٹھایا ہے، جو بخاری میں حدیث آئے گی بس وہی صحیح ہے، مسلم میں آئے گی وہی صحیح ہے، باقی حدیث صحیح نہیں. یہ غلط ہے یار، یہ نظریہ غلط ہے. کنویں کے مینڈک نہیں بننا. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر کے اندر غوطہ لگا کر امت محمدی کی بھلائی کے لیے حضور کے فرامین اکٹھے کر کے لاؤ نا یار. ایک مخصوص فکر کے لوگ بیٹھ کر یہ نہیں دیکھتے کہ اس چیز کے بارے میں حضور کا فرمان ہے یا نہیں ہے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے اس بارے میں کیا عمل اختیار کیا وہ نہیں دیکھیں گے. سیدھا کہیں گے شرک ہے، بدعت ہے، شرک ہے، بدعت ہے. وہ بندہ خدا تو دیکھ تو صحیح، تیرے شرک اور بدعت کے فتوے میں کون، اس کی زد میں کون کون آ رہا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو میرے رب سونے نے عطا فرمایا ہے، تو ان ہستیوں کو اپنے فتوے کی زد میں لا رہے ہیں. ایمان سے بتانا یار، جو شرک اور بدعت کا فتویٰ لگائے اور وہ جائے صحابہ کرام تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک، اس شرک کے فتوے کا اثر ان ہستیوں کے اوپر ہوگا یا پھر وہ جو لگانے والا ہے وہ خود برباد ہو جائے گا. سادہ سی بات ہے. اللہ رسول کو غلط کہنے والا غلط ہے یا معاذ اللہ نقل کفر نباشد اللہ رسول غلط ہیں؟ مشرک کون ہے؟ جو فتویٰ لگا رہا ہے اور اس کو علم نہیں اس بات کا کہ یہ عمل کن کا، یہ صحابہ کا. اکثر یہ اعتراض جو ہے نا جی ہمارے دماغوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ جناب دکھائیں جی صحابہ کرام نے میلاد منایا، صحابہ نہیں منایا. چھوٹا سا سادہ سا سوال ہے، علمی دلائل دے دے کے ہم تھک چکے ہیں. حضور کے کتنے صحابہ تھے حجۃ الوداع کے موقع پر؟ تقریباً 1,25,000 کے قریب. کتنے صحابہ تھے؟ 1,25,000 کے قریب. اس سے زیادہ ہی تھے لیکن موجود وہاں پہ اتنے تھے. آپ کسی صحابی کا 24 گھنٹے کا شیڈیول مجھے بتا دیں، میلاد میں ثابت کر دیتا ہوں. 1,24,000 شخصیات میں سے کسی کے 24 گھنٹے کا شیڈیول آپ مجھے بتا دیں. 24 گھنٹے میں یہ کیا کرتے تھے. او باب اللہ، علمی کی ہماری حالت یہ ہے 1,25,000 بندے میں سے ایک بندے کے 24 گھنٹے کا شیڈیول میرے پاس نہیں ہے اور میں اعتراض کیا کروں؟ اور میرا دعویٰ کتنا بڑا ہے اور اس کی زد میں کون کون آتا ہے؟ جب حقائق سامنے آتے ہیں بندہ ششدر رہ جاتا. حضرت آدھا علم 50% علم کس چیز میں ہے؟ آدھا علم اس بات میں ہے اللہ و رسولہ اعلم. یہ آدھا علم ہے، میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. یہ آدھا علم ہے جناب. تو کیا اپنے علم پر فخر کرنا، تکبر کرنا اور اپنے علم کو ہی حرف آخر سمجھنا، حضرت انسانیت تو ایک طرف رہی، یہ انسانیت نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک اس بات کو پسند، عام بندے تو ایک طرف رہے نا جی. اللہ اپنے نبیوں سے یہ بات پسند نہیں کرتا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اقدس ہے. اللہ نے پوچھا، کسی نے پوچھا امتی میں سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے سب سے بڑا عالم کون ہے؟
سب سے بڑا عالم کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سب سے بڑا عالم میں ہوں، میرے سے بڑا عالم کون؟ بات بھی ٹھیک ہے، اللہ کے نبی سے بڑا کون عالم ہوتا ہے؟ لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ 15ویں سپارے کے اندر آخری حصہ 16ویں کی ابتدا ہے۔ رب سونے نے کہا محبوب ذرا آؤ نا، پیارے موسیٰ کلیم اللہ آؤ نا ذرا، ہم نے ایک بندہ ایسا بھی رکھا ہے جو تم سے زیادہ قال الذی عندہ علم من الکتاب وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اس کو علم لدنی بھی عطا فرمایا۔ آپ کہہ رہے ہیں نا جی میں سب سے بڑا عالم ہوں، آؤ ذرا ہم آپ کو ایک عالم سے ملواتے ہیں۔ حضرت یہ پورا قصہ اللہ نے تحریر کیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ جناب موسیٰ علیہ السلام گئے خضر علیہ السلام کے پاس، انہوں نے پھر کیا باتیں ہوئیں، کس طرح باتیں ہوئیں۔ ظاہراً ہر ایک بات پر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں۔ میرا رب کہہ رہا ہے میں نے اس کو علم عطا فرمایا، اب بتاؤ او بابا کیا ہو گیا، کنویں کے مینڈک کیوں بنتے ہو؟ شریعت محمدی کے علم کے سمندر کے اندر غوطے لگاؤ، جو تمہارے ہاتھ میں موتی آتے ہیں وہ خلق خدا کے اندر کرو تقسیم۔ اچھا جی، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرقیۃ من العین والحمۃ والنملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد، ڈنک، پھوڑے، پھنسیوں سے بچنے اور ان کے علاج کے لیے دم درود کی اجازت عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، ہر قسم کے دم درود کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ ابھی میں نے جو پریشانی کا عرض کیا اس کو لکھ لیجئے گا اور اس کو ہر وقت تلاوت کر لیجئے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سچے باپ کی سچی بیٹی، یہ وہ واحد عورت ہے روئے زمین پر حضور کی ازواج میں جس کا انکار، جس کا کفر کرنا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ کیوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کی صحابیت اللہ نے قرآن میں خود ذکر کی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ اور اماں جی عائشہ کا انکار کیوں کفر ہے کہ جب اس کے اوپر اعتراض کیا اللہ نے 18 اپنے قرآن کی آیتیں اس کی پاک دامنی پر اتاری ہیں۔ 18 قرآن کی آیتیں اتار کر اللہ خود گواہی دے رہا۔ حضرت جی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر حضرت بی بی مریم پر جب اعتراض لگایا تو عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی۔ جب عابدوں کے اوپر اعتراض لگا تو چرواہوں کے بیٹوں نے گواہی دی۔ قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام پر جب اعتراض کیا گیا، ان کی کردار کشی کی گئی تو ایک بچے نے گواہی دی۔ لیکن جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ خاشعہ سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت رہی، رب فرما رہا ہے میں خود گواہی دوں گا اس کی پاک دامنی کی۔ اب کون ماں کا لال ہے رب کے آگے نکلو آگے۔ یہ وہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ آدھا دین آپ کے پاس میرے نبی کی اس زوجہ اور ہماری ماں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذ باللہ من العین فإن العین حق۔ مکارم اخلاق کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ نظر لگنا حق ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ بنفس نفیس نظر بد سے پناہ کی دعا کرتے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے۔ ٹھیک ہے نا جی، اور نظر بد سے حفاظت اور نجات کے لیے سورۃ الملک سورۃ الناس کی تلاوت کر کے اپنے اوپر پھونک لیا کرو، پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلا دیا کرو۔ ٹھیک ہے جی، حضرت ابن عابس جوہنی سے روایت ہے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا ابن عابس الا ادلک او قال الا اخبرک بافضل ما يتعوذ به المتعوذین متعوذون، کیا تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو اللہ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں؟ حضرت ابن عابس جوہنی نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا جی نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، ہاتین سورتین، یہ دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھ لیا کرو، ان کو دم کر لیا کرو۔ ٹھیک ہے جی، اور یاد رکھیے جب بھی کسی ساتھی کی کوئی چیز آپ کو پسند آئے
تو اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے؟ حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأى احدكم من نفسه او ماله او اخيه شيئا يعجبه فليدع بالبركة فإن العين حق. بھائی جب بھی کسی چیز کی کسی ساتھی کی کوئی چیز اچھی دیکھ لی، گاڑی دیکھ لی، گھڑی دیکھ لی، کپڑے دیکھ لیا، مکان دیکھ، کچھ بھی دیکھ لیا، تو اس میں برکت کی دعا کر دیا کرو، بارک اللہ فیکم، یہ کہہ دیا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ ہو جاؤ گے. حضرت بندہ قبر تک، اونٹ ہانڈی تک صرف اسی نظر کی وجہ سے جاتا ہے. تقدیر میں موت لکھی ہوئی ہے نا جی، تقدیر پر نظر بد غالب آتی، یہ ساری میں نے پیچھے بیان کر دی. اچھا جی، پھر کیا کہنا چاہیے؟ بڑے چھوٹے سے الفاظ ہیں، بڑے تھوڑے سے الفاظ ہیں، یہ یاد کر لیں، اپنی کلام کے اندر اس کو جاری رکھیں. میں نے مشکوٰۃ شریف کے درس کے اندر عرض کیا تھا، جب کوئی مجلس لگتی ہے، بیٹھتے ہیں 4 لوگ، گیٹ ٹوگیدر کہتے ہیں، گیدرنگ کہہ لیں، سیٹنگ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جب آپ بیٹھتے ہیں 4 دوست ملتے ہیں تو ان کے اندر اگر آپ ماشاءاللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بارک اللہ فیکم یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو ایسا یہ ہے جیسے مرے ہوئے گدھے کی لاش سے مردار کھا کے اٹھ رہے ہیں. ہاں، اپنی زبانوں کو نا جی، یہ حدیث پاک ہے، بالکل حدیث پاک. آپ اپنی مجلسوں کو اللہ کے ذکر سے تر کرو. بیٹھنا تو ہے ہی ہے نا یار، گیدرنگ کرنی ہے، دوستوں نے ملنا ہے، میٹنگیں ہونی ہیں، تو انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ہماری مجلس کو خراب تو نہیں کرے گا نا. بس یہ ہوگا کہ ہم مردار سے نہیں اٹھیں گے، ہم مردار سے. پچھلے دن لاہور کھوتے دا گوشت کھوایا نا قوم نو، تو کتنا روڑا پہ گیا ہے جی. تو ہماری مجلس زیادہ تر مردار پہ ہی شامل ہے، اللہ کے ذکر سے خالی ہیں. جب زبان پر ذکر الہی ہوگا نا، خود شرم آئے گی، گالی نہیں دینی. میں نے ابھی اللہ کا نام لیا، گالی نہیں دینی، برا نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی. اچھا جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اگلا تم سے محفوظ رہے تو کہہ دیا کرو تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ، تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ. یہ جملے کہہ دیا کریں، نظر بد نہیں لگے گی. اچھا جی، اور اگر کسی کو نظر بد لگنے کا اندیشہ ہے، ہاں جی، تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور اگر کچھ ہو جائے تو پھر اس کا علاج بھی اللہ کے کلام میں ہی ہوتا ہے. اللہ کے کلام کے بغیر اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا. دنیا میں کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی جب تک اللہ اور اس کے رسول کا کلام نہیں پڑھا جائے گا. قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے. یہ جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تمہارے معاملات پورے ہوتے ہیں. اچھا جی، ایک ہے کہ بھائی سارا کچھ چھوڑ دو، جان دو جو ہوتا ہے وکھی جائے گی، اللہ پہ چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، جان دو، ختم. اس مقام پر ہونا جی، تو اس کے لیے وہ تقوی اور وہ چیز چاہیے. بچے بیمار ہو گئے، اللہ دی مرضی، نقصان ہو گیا، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اللہ جانے. یا تو اس توکل کے موقع پر آ جاؤ، کلی دا کھ نہ رہے جی میں میرے رب دی مرضی، یا تو اس تقوی کے مقام پر آ جاؤ. اور اگر نہیں آ سکتے تو پھر ان احتیاطوں کو کرو. اس تقوی کے مقام پر بدرجہ اتم اس دنیا میں ایک ہی ہستی رہی ہے جس کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے حبیب فرما دیجئے ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اور وہی ہمارا مولا ہے، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کا بھروسہ کرنا چاہیے. اس مقام پر کوئی پہنچا ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے اللہ کے بندو صبر نہ مانگا کرو، خبردار تمہاری اوقات ہی نہیں ہے اتنی، تم صبر کر جاؤ. حضرت حسنین کریمین، حضرت امام علی مقام امام حسین کے ہاتھ میں بڑے بیٹے کی بھی لاش تھی، 6 مہینے کے بچے کی بھی لاش تھی. چھوٹے بچے کو بھی اٹھا کے کہا یا اللہ تیری مرضی، بڑے کو بھی اٹھا کے کہا یا اللہ تیری مرضی. اس مقام کا تقویٰ چاہیے سب کچھ اللہ پہ چھوڑنے کے لیے. اور جتنی بھی مصیبتیں پہنچتی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت پہنچتی ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اچھا جی، اب اس کا ایک دم بھی جو ہم جیسے کمزور دل لوگ ہیں ان کے لیے دم بھی ایک تو میں نے پیچھے عرض کر دیا، ایک اور دم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے دم کیا
حضرت سیدنا آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوئے نا جی، حضور جب بیمار ہوئے تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دم آ کر جبریل امین نے کیا، یہ دم آ کر یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک، یہ دم آ کر جبریل امین نے کیا۔ پھر حضور آگے بچوں کو فرماتے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک، ٹھیک ہے جی، یہ دم کر لو۔ اور اس کے بعد وہ دم بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا، ٹھیک ہے جی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر یہ دم کیا، اور آپ یہی دم فرمایا کرتے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ حضرت، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے جی، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دم کرتے، ایک میں نے رسول اللہ کا دم بتا دیا، ایک میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دم بتا دیا، دونوں اللہ کے اولو العزم رسول ہیں، اور اللہ کے رسولوں کی زبان میں اثر ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یہ اتنی کوئی لمبے کلمات تو نہیں ہے نا جی، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، آپ کا 5 منٹ لگنا ہے آپ کو زبان نہیں یاد ہو جانا۔ اپنے بچوں کو کرو، اپنوں کو کرو، اپنے کاروبار کو کرو، اپنے سر کے اوپر دم پھونکو، پھونک کے کرو۔ اور یہ وہ عمل جو رسول اللہ نے کیا، جو خلیل اللہ نے کیا، وہ غلط نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ، اور اگر کسی بندے کو بخار شخار ہو، سینے میں درد ہو، ہے نہیں، اور بیماری جان نہ چھوڑ رہی ہو، کھانسی لگ جائے، میں جب دوائی کرتا ہوں نا، جب کھانسی میری قابو سے باہر ہو جائے تو پھر میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا کرتا ہوں جو ہمیں صحابہ کرام سے ملی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی۔ اللہم اذہب حرہا وبردہا وبصبہا، جتنی بھی آپ کی یہ بیماریاں ہیں نا جی، وبائی وائرل انفیکشن، ان کے لیے سب سے مؤثر ترین یہ اللہ کے رسول کا حق، ٹھیک ہے نا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ پڑھ کے آپ دم کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بھی محفوظ رکھے گا۔ آج کے بعد جتنے بھی ساتھی ہوں نا، صبح فجر میں اٹھ کے پڑھ لیا کرو، جتنے دن میں کسی بھی ایک وقت میں اپنے گھر میں چاروں کل پڑھ لیا کرو، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان کو پڑھو، اپنے اوپر بھی دم کرو، بچوں کے اوپر بھی دم کرو، سکول بھیجو، کالج بھیجو، کاروبار میں جاؤ، دکان پہ بیٹھنا ہے، گلے پہ بیٹھنا ہے، اپنی سیٹ پہ بیٹھنا ہے، اس وقت یہ پڑھ کے پھونک لو، انشاءاللہ تعالی العزیز پھر آپ اپنے کاروبار کے اندر، اپنے رزق کے اندر اضافے کو دیکھیے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔